طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کیوں مارے؟ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے واقعہ آپ نے اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے قریبی شہر طائف کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے امید تھی کہ وہ زیادہ قابل قبول سامعین تلاش کرے گا اور طائف کے لوگوں کی حمایت حاصل کرے گا۔ طائف کے لوگوں نے اس کے پیغام کو رد کیا اور اس کی توہین کی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جس سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچا۔ اس سلوک کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لوگوں کو تبلیغ اور دعوت دیتے رہے، تاہم اس کے صرف رد اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ طائف چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک اداس نامی ایک عیسائی غلام سے ہوئی، جس نے اسے نبی تسلیم کیا اور اس پر مہربانی کی۔ اداس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں انگور دیے اور کہا، انبیاء کی سرزمین سے میں یہ انگور آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اداس کی مہربانی سے متاثر ہوئے اور آپ کو مسلمان ہونے کو کہا۔ اداس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک بن گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہوئے تو آپ نے اللہ پاک سے شکایت کی، اللہ پاک سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی طاقت کی کمزوری اور اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس چیز کا سامنا کروں، میں آپ کو تسلیم ہوں۔ اخلاقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسطرت اور ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن اپنی مشن میں ثابت قدم رہے۔ حقیقی طاقت اللہ پر ایمان اور بھروسے میں پنہاں ہے۔ یہ دشمنی کے باوجود بھی رحم دلی اور ہمدردی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔